علامہ جواد احمد نقوی ہمارے بہت سارے دوستوں کے بقول یہ اہل تشیع کے معتدل عالم دین ہے، اور ایسی میٹھی چھری، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا آپ کو، کچھ سال پہلے میں نے ان کے ساتھ کچھ اور بات چیت کی تھی، اس میں کہا تھا کہ بہت میٹھی چھری پھیرتے ہیں، لیکن اس دفعہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے چہرے لازمی بے نقاب کرتا ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے، اور صحابہ کے معاملے میں جو صحابہ کے بارے میں ڈنڈی مارتا ہے نا، اللہ اس منافق کا چہرہ تو قوم کے اوپر عیاں کر ہی دیتا ہے۔ آپ ذرا یہ اس کی ویڈیو سنیے گا۔ یہ احد کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایران اسرائیل جنگ کو غزوہ احد سے تشبیہ دے دی، اور اس سے اگلی بات یہ کہ غزوہ احد کے موقع پہ جو پیشوا تھے ان کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوئے، بھاگ گئے، لیکن آج رہبر کے مرنے کے بعد امت اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ باریک واردات آپ دیکھ رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ لوگ تھے، اور جو رہبر کے ساتھ ہے، ایران کا یا خامنئی کے ساتھ ہے، وہ امت ہے۔ یہ اعتدال والے جو ہمارے دوست ان کے اعتدال کا منظر ہمارے سامنے بیچ رہے ہوتے ہیں، نہیں جی، جو ان کے اداروں کے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء، وہ جی بہت معتدل عالم دین، اور ہمارے کچھ علماء جو ان کے دست بوسی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ معتدل عالم دین ہے، یہ ان کے لیے تمغہ ہے کہ لے لیں۔ صحابہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ لوگ ہیں، جو ایران کی عوام رہبر کے ساتھ ہے وہ امت ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، صحابہ کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ وہ لوگ بھاگ گئے تھے ان کی موت کی خبر سن کے، اس حوالے سے بھی ذرا اپنی معلومات درست کر لیں۔ اس حوالے سے میں کوئی تاریخ سے بات نہیں کروں گا، میں احادیث سے مستند واقعات آپ کے سامنے چند رکھتا ہوں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا احد کے موقع پہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی اطلاع پھیلی تھی احد کے موقع پر، وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مشابہت تھی تھوڑی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تو ان کا ہاتھ کٹا، انہوں نے جھنڈا الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا، ان کا یہ ہاتھ بھی کٹا تو انہوں نے جھنڈا دونوں بازوؤں کو یوں کر کے پکڑ لیا، اور پھر ان پہ وار ہوا، دو ٹکڑے ہوئے تو جھنڈا نیچے گرا۔ اطلاع یہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ اور جب صحابہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے ہیں، اور جواد نقوی جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اس حوالے سے صحابہ کا رد عمل کیا تھا؟ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک جب یہ اطلاع پہنچی تو فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تلوار لی، کفار کے جمگھٹے کے اندر گزے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جب بعد میں ان کا لاشا ملا تو 80 سے زائد زخم تھے ان کے جسم پر، یعنی آخری دم تک ایمان کی حرارت کے ساتھ لڑتے رہے، کفار کو قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ یہ ایک صحابی کا عمل تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، جب رسول اللہ زخمی ہو کر گرے تو وہ ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، اور تمام تیروں تلواروں نیزوں کو اپنے جسم پہ روکتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی تعریف فرمائی، اور بعد میں جب دیکھا گیا ان کے جسم پر 70 سے زائد زخم تھے جنہوں نے رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کھائے تھے۔ اور قربان جاؤں حضرت سعد بن ابی وقاص پہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ اے سعد تجھ پہ قربان، کہ وہ رسول اللہ کی ڈھال بن کر تیر چلاتے رہے۔ رسول اللہ ان کو بار بار فرماتے رہے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، تیر چلاؤ اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ یہ ہیں وہ صحابہ جن کے بارے میں آپ کا اعتدالی جواد نقوی کہتا ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پشت دشمن کی طرف کی اور سینہ رسول اللہ کے سامنے کر کے یوں جھک گئے رسول اللہ کے سامنے، اور ان کی کمر پہ اور پیچھے سارے دشمن وار کرتا رہا، اور وہ رسول اللہ کے دفاع میں ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز تھے، مسلسل تیر چلاتے رہے کہ کفار رسول اللہ کے قریب نہ آ سکے، اور اسی دوران خود بھی بہت سخت زخمی ہوئے۔ اور صرف صحابہ نہیں بلکہ صحابیات کا جذبہ دیکھیے احد کے میدان میں، جن کو جواد نقوی کہتا ہے کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ رسول اللہ کے پاس آئی، جب وہ گھیرے میں آگے ایک ہاتھ سے تلوار اٹھائی اور ایک سے ڈھال اٹھائی، اور مسلسل لڑتی رہی، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا کردار۔ اور 12 زخم اس خاتون صحابیہ نے رسول اللہ کے لیے کھائے تھے، اور جب زخمی ہو کر گر پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو اٹھایا۔ حضرت عمر، آئے ہائے، میں قربان جاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جن کے بارے میں یہ بدبخت سب سے زیادہ بکواس کرتے ہیں۔ حضرت عمر ہی وہ شخصیت تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رسول اللہ کو اٹھایا اور احد پہاڑ کی طرف لے کر چلے تاکہ رسول اللہ کو محفوظ مقام کی طرف لے کے جائیں۔ ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ کفار نے پھر دھاوا بولا، وہاں سے پھر رسول اللہ کو لے کے چلے، اور میں الحمدللہ وہ ساری جگہ دیکھ چکا ہوں، وہاں پہ محفوظ رسول اللہ کا خون مبارک صاف کیا، سارا کچھ کیا۔ اور جب لڑائی ختم ہوئی، ابو سفیان نے میدان جنگ سے آواز لگائی، افیک محمد، کیا تم میں محمد موجود ہے؟ انہوں نے دیکھا رسول اللہ کی طرف کے جواب دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فرمایا خاموش۔ پھر فرمایا کہ تم میں ابو بکر موجود ہے، تم میں عمر موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب نہیں دینا، حتیٰ کہ ابو سفیان نے کہا کہ یہ سب لوگ مارے
مارے گئے ہیں, اگر زندہ ہوتے تو جواب ضرور دیتے. اور اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا, اور انہوں نے جواب دیا, اے دشمن خدا تم جھوٹ بولتے ہو, یہ سب لوگ جن کا تم نے نام لیا الحمدللہ زندہ ہے. پھر اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ حبل جو ان کا بت تھا اس کا بول بالا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب دو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا جواب دیں؟ فرمایا کہ جواب دو اللہ اعلی و اجل, کہ حبل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اعلی ہے اور اجل ہے. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم, ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے تو کوئی خدا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لكم, کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے, مولا ہے, اور تمہارے لیے کوئی مولا اور مالک نہیں ہے. اور یوں یہ مکالمہ اختتام کو پہنچا. یہ ہے حضرات صحابہ کا کردار. لیکن وہ لاہور کا معتدل عالم دین ہمارے بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہ جنگ احد کے برابر ہے, اور احد سے بھی بہتر ہے, بلکہ اس کی باتوں سے اگر اندازہ لگائیں کہ احد میں تو بقول ان کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور یہاں پہ امت اس کے ساتھ کھڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبختوں پر لعنت فرمائے جو اشاروں کے اندر, کنایوں کے اندر اور بعض واقعات کا سہارا لے کے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے دل کا بغض نکالتے ہیں اور ان کو لعنت ملامت کر کے اپنے دل کی کجی اور اپنے دل کی میل اور اپنے دل کا جو نفاق ہے وہ لوگوں کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ بدبخت وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو معتدل عالم دین کہتے ہیں اور ان لوگوں کی ایسی باتوں کی تعویلات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں, ان کے مدرسوں میں جا کے وزٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں, ان کے بیانات کے اندر, ان کے مجلسوں کے اندر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے, وہ اپنے رسول کے بارے میں اور اس کے صحابہ کے بارے میں بہت غیرت مند ہے. یاد رکھو وہ ان چیزوں کا حساب کتاب ضرور لے گا جس طرح اس کی منافقت, اس کا دجل, اس کا فریب, اس طرح کے واقعات کے ذریعے, اس طرح کی زبان کے ذریعے, اس کے ذریعے سامنے آتا رہتا ہے. تو جو لوگ اس کے پشت پناہ ہیں یا ہیں ہماری صفوں میں, خود کو سنی مسلمان کہتے ہیں لیکن گھستے انہی صفوں کے اندر جا کے ہیں کچھ مفادات کے لیے یا کچھ اور چیزوں کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صحابہ کے معاملے میں ان کو معاف نہیں کرے گا. اور ان کی منافقت, ان کے ایمان کی کجی, ان کے دلوں کی میل اور ان کے اوپر جو مہریں لگ چکی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے نقاب کرے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں پر ظاہر کر دے, آپ کی منافقت بے نقاب کر دے, آپ کے چہروں کے نقاب الٹ دے, لوٹ آئیے اور کھڑے ہوئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان صحابہ کے ساتھ جو اس مشکل وقت میں احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے اور رسول اللہ کے زخمی ہونے کا سن کے انہوں نے دنیا اور تمام چیزوں کو ترک کر کے مجمع کے اندر گھس گئے, اپنی زندگی کو ختم کر لیا کہ اگر اس دنیا کے اندر رسول نہیں ہے تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے. یہ ہے حضرت ہمارے صحابہ کی شان, یہ ہے ان کا مقام اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمٹمنٹ. اور یہ تمام واقعات, تمام چیزیں احادیث کی مستند کتب کے اندر موجود ہیں. میں نے جو مکالمہ بتایا آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان کا, جو اس وقت تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, تو یہ مکالمہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے, دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن ان بدبختوں کو کہاں نظر آئے گا؟ ان کے دلوں میں تو نفاق ہے, ان کے دلوں میں تو کجی ہے, ان کے دلوں میں تو نفرت ہے حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں صحابہ کی محبت, رسول اللہ کے کلمے کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذات ہے, صفات ہے, اس پر یقین کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے. ہمارا حشر ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر رسول اللہ کے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.